کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی۔ ہے قول خدا قول محمد، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ خدا میرے خدا یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، روزے خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں۔ میں ہوں محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ABC ورلڈ ہندی۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ گیسٹ کے طور پر ہیں راشد قاری صاحب، ان سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے الگ الگ موضوع پر، اور اسلامک کلچر کے اوپر ہم ان سے بات کریں گے کہ اسلامک کلچر کیا کہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم قاری صاحب سے ایک نظم سنتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جی قاری صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ABC ورلڈ ہندی میں اور آج کے خاص پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی۔ سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے، تو مجھ کو جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں۔ سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے، تو ہم کو جوڑ دے یا رب، ہم خود کو توڑ بیٹھے ہیں۔ کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا۔ ماشاءاللہ، جو اس ٹائم سماج میں برائیاں ہیں ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، میں اس پہ آپ سے سب سے پہلے یہی سوال کرنا چاہوں گا۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے طریقۂ نبوی کو زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ جب ہم بالکل نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارا سماج بھی ترقی پائے گا اور تمام کی تمام برائیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلی بات اور سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ ہم طریقۂ نبی کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں، اس سے سماج کی تمام برائیاں بالکل جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ کہ جو شخص کسی بھی دھرم کے کسی بھی گرو کو یا کسی بھی دھرم کے بارے میں برا بھلا کہے تو یہ تو اس کی سب سے بڑی غلط بات ہے،
پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سرکار کا یہ قانون ہے، جی ہمیں مکمل طور پر اجازت ہے ہمیں ہمارے مذہب پر عمل کرنے کی، بالکل، تو کوئی اس میں مداخلت کیوں کرے، کوئی اس میں انگلی کیوں اٹھائے؟ اور اگر وہ انگلی اٹھا بھی رہا ہے تو سرکار کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف بالکل ایکشن لیں اور سخت قدم اٹھائیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اس سے عبرت حاصل ہو اور آگے چل کے وہ ایسا قدم اٹھانے کی کوشش بھی نہ کریں، جرأت بھی نہ کریں۔ جی بالکل آپ نے صحیح درست فرمایا۔ لیکن قاری صاحب، ایک بہت سے جو آج کا سماج ہے، مسلم سماج، یہ کہیں نہ کہیں ایجوکیشن سسٹم میں بہت پچھڑتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں آرکشن ملنا چاہیے۔ تو کیا مسلمان آج کے حالات کو دیکھ کر آرکشن انہیں ملنا چاہیے یا پھر انہیں پڑھائی میں، ایجوکیشن میں آگے اور بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، ہماری قوم جو پستی پر جا رہی ہے، جی، جو اترتی جا رہی ہے، جو نزول کی طرف ہو رہی ہے، جی، جو ہماری قوم بالکل گرتی جا رہی ہے، اس کا بنیادی جو مقصد اور بنیادی جو راستہ ہے وہ یہی ہے، بنیادی بات کہ ہماری قوم جو ہے بالکل ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جی، پڑھائی کی طرف اس کا بالکل عروج نہیں ہے۔ جی، جب قوم جو ہے جب پڑھے گی، جب قوم جو ہے ایجوکیٹڈ رہے گی تو پھر دوسری ساری چیزیں بہت زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ لیکن قاری صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر ڈسٹرب کرنا چاہوں گا۔ بتایا جاتا ہے، یہ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ اقرا بسمک الذی، یہ مطلب سب سے پہلی آیت ہے اور اس کا معنی بھی یہ بتایا گیا ہے کہ پڑھو۔ لیکن پھر آج اسلام کے اندر اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ایجوکیشن سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ لیکن اگر کہیں دیکھا جائے تو بہت طبقہ دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ 5 یا 6% ایسا طبقہ ہے ایجوکیشن سسٹم میں جن نے ڈاکٹریٹ بھی کر رکھا ہے۔ ان میں سے ڈاکٹر APJ عبدالکلام ایک تھے، اور بھی لوگ ہیں ایسے۔ تو کیا لگتا ہے کہ اب ایجوکیشن سسٹم میں مسلمان آگے بڑھا ہے، اس نے اپنی بھاگیداری کو سمجھا ہے دیش کے لیے؟ دیکھیں، آپ نے جو آیت پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم فرماتے ہیں کہ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو مسلمان جو ہے پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ نقصانات جھیل رہا ہے اور محسوس بھی کر رہا ہے۔ جب مسلمان، چاہے وہ دینی پڑھائی ہو، دینی لائن کی پڑھائی ہو، چاہے وہ عصری علوم ہو، چاہے دینی علوم ہو، کوئی بھی علوم ہو، کوئی بھی علم ہو، ہر علم میں اس کو پختہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے قوم بلند ہو جاتی ہے، قوم جو ہے آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو عزت ملتی ہے۔ صرف کس وجہ سے؟ صرف دین اور دنیا چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو، دونوں علم کے ذریعے سے وہ بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا قاری صاحب، دیکھیے جیسے وقت بھی بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ اور اس پروگرام کو ختم کرنا ہے، لیکن پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ایک نظم یا نعت، دونوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، روزے خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا الہی گرمی محشر میں جب تڑپے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب
کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔